قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ نحل ہمارے مطالعے میں ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے حیوانات کے تعلق سے کچھ چیزیں تھیں، اس کی تفسیر پڑھی اور اس کے احکامات جانے۔ خاص طور پر جو سی فوڈ ہے اس کے حوالے سے جو احکام بیان ہوئے، اس کا پس منظر اور اس کی تفصیل ہم نے پچھلے پروگرام میں سیکھی۔ آج ہمارے مطالعے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 66، 67 اور 68 ہوگی۔ جو ہمارے پروگرام کا پیٹرن ہے، اس پیٹرن کے تعلق سے جو اصل مقصود ہے، جس آیت کی تفسیر بیان کرنا پروگرام میں مقصود ہے، وہ آیت ہے آیت نمبر 67۔ لیکن ایک ربط کلام کے طور پر ہم آیت نمبر 66 کو بھی شامل کریں گے اور 68 کو بھی شامل کریں گے۔ بنیادی طور پر جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ایک سائنسی عمل ہے، فرمنٹیشن، کہ پھل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک قدرتی عمل ہوتا ہے جو انہیں ایک دوسری شیپ میں منتقل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دودھ ہے، دودھ سے ہم دہی بناتے ہیں تو یہ فرمنٹیشن ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کی سبزیوں یا دیگر چیزوں سے، بعض پھلوں سے سرکہ بنتا ہے، یہ فرمنٹیشن ہے۔ یہ شراب بنتی ہے، یہ اس کا ایک اگلا سٹیج ہے۔ پھلوں کے یہ جو اگلے سٹیج ہیں، ان میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ بنیادی طور پر آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ آیت نمبر 66 کے اندر اللہ رب العزت نے جانوروں سے نکلنے والا جو دودھ ہے، اس کے نظام کو بیان کرتے ہوئے دعوت عبرت دی ہے۔ اس کا کیا پس منظر ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 66 جو ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ، گلے سے سہل اترتا، پینے والوں کے لیے۔ محترم ناظرین اکرام، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 65، اس کے آغاز میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک بڑا ہی عظیم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نزول قرآن کا جو مقصود اعظم ہے، قرآن کیوں نازل ہوا؟ 4 مقصود اعظم ہیں قرآن نازل ہونے کے۔ نمبر 1، الہیات کا بیان، اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل دینا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا۔ صفات کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، علم، اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، الہیات ان تمام چیزوں کو شامل ہے۔ اور صفات اس وقت ثابت ہوتی ہیں جب وجود مانا جائے۔ الہیات کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ بعض لوگ مشرک تھے اس زمانے میں، تو وہ ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل تھے،
تو الہیات کا ایک پہلو یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اس بات کو ثابت کرنا، اور دوسرے کچھ لوگ وہ تھے جو تصور الہی کو نہیں مانتے تھے، تو تصور الہ کا اس بات، یہ موضوع بھی الہیات ہی میں سے ایک موضوع ہے۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے نبوت، یہ دوسرا بڑا مقصود اعظم ہے۔ اور تیسرا جو موضوع ہے، جو مقصود اعظم ہے نزول قرآن کا، وہ ہے معاد، یعنی قیامت کا دن، انجام کا ذکر، قیامت کا ذکر، روز محشر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہوتا ہے، اور اس کے اپنے مقاصد ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں، اس کی اپنی پوری تفصیل ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے اس بات قضاء و قدر۔ انسان بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں خیالات جنم پاتے ہیں کہ جناب میں غریب کیوں ہوں، یہ امیر کیوں ہے، میرا قد چھوٹا کیوں ہے، اس کا اونچا کیوں ہے، میری حیثیت یہ کیوں ہے، اس کی یہ کیوں نہیں ہے، ہمارے علاقے گرم ہیں، فلاں ملکوں کے علاقے ٹھنڈے ہیں، یہ کیوں ہے۔ تو ایک نظام کائنات ہے، اس کا نام ہے قضاء و قدر، اور خاص طور پر جب انسان کی ذات کو لیا جائے تو اللہ رب العزت کی رضا، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اور اللہ رب العزت نے جو مقدر فرما دیا، ان تمام چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جن چیزوں میں اللہ نے تقدیر کو معلق کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، کوشش اور اسباب کو اختیار کرنے کی تگودوں میں لگے رہنا، محاسن کو اختیار کرنا، برائیوں سے دور رہنا، پورا مفہوم ہے قضاء و قدر۔ اگر قضاء و قدر کا مفہوم واضح نہیں ہوتا تو کئی طرح کی گمراہیاں جنم لیتی ہیں۔ تو خیر، قضاء و قدر تو ایک ڈیفرنٹ مفہوم ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے آغاز میں جو پہلا موضوع ہے الہیات، وجود باری تعالیٰ کا اس بات، تو اس صورت کے آغاز میں، چونکہ صورت مکی ہے، تو جو نظام فلکی ہے اس کو بیان کیا اور دعوت دی۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی بنانے والے کے بنائے بغیر یہ نظام بن جائے؟ اس کے بعد انسانوں کے عجائبات کو بیان کیا، حیوانوں کے عجائبات کو بیان کیا۔ پچھلے پروگرام میں یا اس سے پچھلے پروگرام میں جو موضوع تھا ہمارا حیوانوں کے متعلق، کہ یہ چوپائے ہیں، ان سے تم یہ منافع حاصل کرتے ہو، یہ بحری مخلوق ہے، اس سے یہ منافع حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے اس نظام میں پائے جانے والی جو برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، رزق ہے، اس کو بیان کر کے انسان کو یہ دعوت دی کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا بھی ہے۔ ناظرین محترم، کفار جب قیامت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد حیات کا انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہم حساب اور کتاب کی لکیروں کے درمیان کیوں جئیں، ہم وہ کریں گے جو ہمیں اچھا لگے گا، ہم وہ بھی کریں گے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، کوئی قانون نہیں ہے ہمارے لیے۔ ان کا یہ دعویٰ اس لیے ہوا کرتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے انسان مر جائے، قبر میں دفنا دیا جائے، کچھ سالوں کے بعد اس کی ہڈیاں بھی نہ ملے، وہ زمین اور ہڈیاں ایک ہو جائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دوبارہ اٹھایا جائے؟ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اندر جتنی عقل تھی، ان لوگوں کے اندر جتنا ظرف تھا، اور جن چیزوں کو وہ مشاہدہ کرتے تھے، دلیل کہتے ہیں مسلمات کو، کہ جو دونوں فریق کے نزدیک مسلم ہوں، تو ان چیزوں کی مثال کے ذریعے سمجھایا جن کے وہ قائل تھے۔ انعام کا ذکر کیا۔ انعام کا اطلاق 4 جانوروں پر ہوتا ہے، گائے بھینس نمبر 1، نمبر 2 اونٹ، نمبر 3 بکریاں، اور نمبر 4 بھیڑیں، کہ یہ جو انہی کا دودھ پیا جاتا تھا، کہ یہ جو چوپائے ہیں جن کا تم دودھ پیتے ہو، یہ دودھ کیسے بنتا ہے؟ یہ دودھ
دو چیزوں سے بنتا ہے کہ جب جانور پانی پیتا ہے اور گھاس کھاتا ہے، اس کی جو قدرتی غذا ہے جب اس کے پیٹ میں جاتی ہے، کھایا تو اس نے گھاس ہے، لیکن یہ گھاس جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے 3 جز بن جاتے ہیں۔ ایک جز کا نام ہے خون، دوسرے جز کا نام ہے گوبر، اور تیسرے جز کا نام ہے دودھ۔ گھاس اور پانی، اس کی شیپ کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، لیکن جب یہ جا کر پیٹ میں 3 چیزوں کی طرف منتقل ہوا، کچھ حصہ خون بنا اور کچھ حصہ گوبر بنا اور کچھ حصہ دودھ بنا، تو جب تم دودھ کو پیتے ہو تو پھر یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ جس رب نے اس گھاس اور پانی کو دودھ کی شکل دے دی، اسی کو ایک شکل میں گوبر کی شکل دی گئی، اسی کو ایک شکل میں خون کی شکل دی گئی، تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ اگر انسان مر کر مٹی میں مل جائے تو اس مٹی سے بھی اللہ تعالیٰ اسے اٹھا سکتا ہے۔ جب ہر جانور کے جسم میں ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، ہر مادہ جانور اس کے جسم میں ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، یہ مختلف چیزیں وہ بنا رہی ہے، خود بخود نہیں لگی ہے فیکٹری، اللہ کے بنائے سے لگی ہے، اللہ نے تخلیق ہی اس طرح کی ہے۔ آج دیکھیں سائنس نے ترقی کر لی ہے، آج انسان کے اندر وہ اجزاء ہیں کہ جس سے دودھ زیادہ ہو سکتا ہے، اس تک بھی پہنچ گیا ہے کہ بھئی یہ جو انسان کے اجزاء اگر بڑھا دیے جائیں تو دودھ بڑھ جائے گا۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں جو بھینسوں کے باڑے ہیں، خاص طور پر کراچی میں، ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، انجیکشن نہ لگایا جائے تو دودھ کم ہوتا ہے۔ تو پتہ چل گیا انسان کو بھی کہ یہ دودھ کس خلیے سے جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور کس فارمولے سے بڑھ رہا ہے، یہ عقل بھی اللہ نے سکھائی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر تو دعوت فکر دی گئی ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور جو چوپائے ہیں اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ سے جو چیزیں نکلتی ہیں، کئی طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، یعنی ان میں خون بھی ہے اور ان کے اندر گوبر بھی ہے، تو فرمایا ہم ان کے جسم سے ایک جزو وہ نکالتے ہیں جسے دودھ کہتے ہیں، اور جو کہ پینے والوں کو بھاتا ہے، پسند آتا ہے، خوش ہو کے پیتے ہیں۔ یہ دودھ اللہ رب العزت کے بنائے سے بنا ہے۔ تو اولاً تو اس آیت کا جو موضوع ہے وہ الہیات ہے، وجود خالق پر دلائل دینے کے لیے اس آیت مبارکہ کو بیان کیا گیا۔ عجائبات حیوانات بیان ہو رہے ہیں۔ ابھی اسی تسلسل میں اگلی آیت مبارکہ کا بیان ہوتا ہے، آیت نمبر 67۔ آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کہ اس سے نبیذ بناتے ہو اور اچھا رزق، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی فرمنٹیشن کی، کہ فرمنٹیشن جو ہے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ایک سائنسی پہلو کے تعلق سے، کہ میں نے ایک مضمون پڑھا، پینسلین دوا ماضی قریب کی بہت بڑی ایجاد سمجھی گئی، یعنی پچھلے 100 سالوں کے اندر اگر آپ دوائیوں میں ریولیشن کو تلاش کریں تو پینسلین جو انجیکشن تھے بہت بڑی ایجاد تصور کیے گئے تھے۔ مجھے یاد ہے بچپن کے اندر ہم سرکاری اسپتالوں میں جاتے تھے تو باقاعدہ ڈاکٹر پوچھتا تھا کہ یہ
انجیکشن آپ کو راس آتے ہیں، اس سے چکر تو نہیں آتے آپ کو؟ جن کو چکر وغیرہ آتے تھے، راس نہیں آتے تو ان کو نہیں لگائے جاتے تھے۔ آج کل تو میں نے نام ہی نہیں سنا، کچھ 20 سال ہو گئے، 25 سال میں نے تو نام نہیں سنا پینسلین کا، لیکن ایک بہت بڑی ایجاد تھی، اتنی بڑی ایجاد تھی کہ میں نے انٹرنیشنل ایک ویب نیوز ایجنسی ہے اس کی پیج پر پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ جو عالمی قوتیں ہیں وہ 2 چیزوں کے پیچھے خفیہ پروگرام چلا رہی تھیں۔ ایک وہ سب سے بڑا بم، اس کا میں نام کیا لوں، اور دوسرا پینسلین کی ایجاد، جو مختلف اقسام کے وائرس پھیلے اور انسان مرنے لگے، زخم صحیح نہیں ہو رہے تھے، بیماریاں پھیل رہی تھیں۔ جو ماہرین طب تھے انہوں نے ایک فنگس کو تلاش کیا۔ فنگس کیا ہوتی ہے جناب؟ یہ جو کھانے خراب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ پھل لے کر آئے، رکھے رہے ان کے اوپر ایک کالی جھلی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ بریانی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی کالی جھلی آ جائے گی، خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو فنگس بنی اس کے اوپر، کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتی، یہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ اس کھانے کی جو اگلی شکل اب تبدیل ہو رہی ہے، سائنس کی زبان میں فرمنٹیشن کہلاتی ہے، کہ اب اس کا یہ ایک نیا وجود آ رہا ہے۔ اب اس نئے وجود کے الگ فوائد ہوں گے۔ اس فرمنٹیشن کے اندر ماہرین طب نے یہ تلاش کیا کہ اس کے اندر کچھ اجزاء وہ ہیں کہ جس سے ہم پینسلین انجیکشن یا دوا بنا سکتے ہیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جب پورے ملک کے لیے دوائی بنانی ہو تو یہ اجزاء کہاں سے لائے جائیں؟ دنیا بھر میں تلاش شروع ہو گئی۔ سب سے زیادہ کون سا پھل ہے جناب جس پر جھلی جو بنے، اور وہ ہمیں چاہیے اجزاء جس سے پینسلین دوائی بن سکے۔ دنیا بھر میں تلاش ہوتی رہی، بھاگم بھاگ ہوتی رہی۔ خربوزے میں جا کر انہیں پہلی کامیابی ملی۔ جب خربوزہ جلتا ہے، مطلب سڑتا ہے، گلتا ہے، وہ گلتا ہے اور سڑتا ہے اور اس پر جھلی بنتی ہے، اس میں بڑی وافر مقدار میں انہیں جرثومے ملے۔ اس کے بعد پھر اور طبی بنیادوں پر جب شروع ہوا معاملہ تو کئی اور چیزوں میں کامیابی ملی۔ تو یہ جو دوسری شکل ہے، اسی طریقے سے کئی اور چیزیں، جو ٹاٹری ہے، جو ٹاٹری ہے، یہ بھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں۔ یہ بھی بعض قسم کے کھانے ہیں، خاص طور پر یعنی کھانے سے مراد غذائیں ہیں، خاص طور پہ جو چقندر ہے، اس کی مٹھاس ہے، اس سے تو چینی بنتی ہے، لیکن اس مٹھاس کو جب گلایا جاتا ہے، سڑایا جاتا ہے، جب اس پر فنگس پڑتی ہے تو اس فنگس سے یہ کھٹی ٹاٹری نکلتی ہے، جس کو کھٹاس پیدا کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے، کس طریقے سے وہ ہماری ضرورتوں کو اس نے پورا فرمایا۔ جو چیزیں ہمیں نیڈ تھی جن چیزوں کی، آپ موسم کو دیکھ لیں، سردیاں آئیں گی تو مالٹے آئیں گے، فلٹر آئیں گے، کنو آئیں گے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اندر اس موسم کی جو وائرل بیماریاں ہیں ان کا علاج موجود ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ فرمنٹیشن غذاؤں کا ایک اگلا عمل، مطلب انسان جو ہے وہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے وہ دودھ پیتا ہے، اور دودھ کے جو اجزاء ہیں بے شمار اجزاء بناتا ہے، بے شمار اجزاء بلا مبالغہ، نام شروع کریں تو ختم نہیں ہوں گے۔ کیا کلفی، کیا آئس کریم، تو کیا جناب فلاں، تو کیا فلاں، تو کیا فلاں، کیا پنیر، کیا گھی، کیا مکھن، اور کیا دہی، کیا لسی، کیا چھاچھ، لسی کی بھی کتنی قسمیں، پھر دودھ سادہ تو دودھ میں سوڈا ملا لیں، تو دودھ یہ ملا لیں، تو کستوری ملا لیں، تو زعفران ملا لیں، سینکڑوں قسم دودھ کی، یعنی دودھ سے ہم سینکڑوں صورتوں میں فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اس کی ایک شکل ہے دہی۔ دہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقلوں میں وہ طریقہ ڈالا جس سے ہم نے ایک سائنسی عمل سے اس دودھ کو گزارا تو یہ دہی بن جاتا ہے۔ اب اس کی اگلی شکل ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو ماضی میں فرمنٹیشن کے بہت سارے طریقے رائج تھے، جیسے دودھ سے دہی بنانا، یا بعض سبزیوں یا پھلوں سے سرکہ بنانا، اسی طریقے سے بعض پھلوں سے شراب بنانا، یہ ایک اگلا عمل ہے۔
اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو فرمایا گیا وَمِن ثمرات النخیل والأعناب، بعض علماء نے کئی ایک سے زیادہ اس کی ترکیب کے اعتبار سے محذوفات بیان کیے گئے۔ ایک یہ ہے کہ اسیر محذوف ہے کہ اور جو انگور ہیں اور جو کھجور ہیں ان کے شیرے سے تتخذون منہ، تم بناتے ہو سکرن۔ اب لفظ سکر کا کیا معنی ہے؟ لفظ سکر کا ایک معنی ہے شراب، اس کے علاوہ بھی معنی ہے، وہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اس آیت سے ائمہ مجتہدین نے کن کن غذاؤں کے بارے میں کیا کیا احکام اخذ کیے، یہ بنیادی طور پر آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو فرمایا تم بناتے ہو اس سے سکر، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اس سے بناتے ہو اچھا رزق۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، پس منظر وہی چل رہا ہے۔ اے لوگوں، ان غذاؤں کی جو اگلی شکل پیدا ہوئی، جو فرمنٹیشن کا عمل وجود میں آیا، یہ خود بخود کیسے وجود میں آ گیا؟ تم یہ کہتے ہو مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم جزے مٹی بن جائیں گے۔ تو دیکھو تم میٹھے کھجور تھے، اس سے کڑوی شراب کیسے بن گئی؟ یا ان کی شکل تو کچھ اور تھی، پھر تم نے جب ان کو دوسری شکلوں میں ڈھالا، دوسری شکلوں میں ڈھلنے کے بعد ان کے فوائد بھی چینج ہو گئے۔ دودھ کے فائدے اور ہیں، دہی کے فائدے اور ہیں۔ دودھ اگر گرم ہے تو دہی ٹھنڈی ہے، فوائد ہی چینج ہو گئے۔ تو یہ تبدیلیاں، یہ خواص اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں، اور تمہارے لیے عبرت ہے کہ ان کا جو تخلیقی نظام ہے، ان کا جو کنورٹ ہونا ہے، ان کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں پر غور کرو، تمہیں عبرت حاصل ہوگی۔ تم اس بات کے سوچنے پر مجبور ہوگے کہ اس پوری کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کس مربوط طریقے سے ان کے اندر یہ عمل پیدا ہوتا ہے، اجزاء پیدا ہوتے ہیں، شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، ان کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، ان کی اپنی شکلیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے فنگس جسے ہم انتہائی بری چیز سمجھتے ہیں، اس بری چیز کے اندر کتنے فوائد ہیں۔ بھئی فنگس پیدا ہی نہ ہوتی، کھانا وہیں رکھے رکھے سڑ جاتا، تو انسان کو یہ نعمت کہاں سے ملتی کہ اس فنگس سے بھی یہ بہت ساری چیزیں بنا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کھانے کے جب گلنے سڑنے کا عمل پیدا ہوا، اس میں بھی ہمارے لیے ایک نعمت پیدا کی۔ اب جناب آتے ہیں کہ سکر سے کیا مراد ہے۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیرات احمدیہ جن کی کتاب ہے، بہت ہی مارکۃ العرا کتاب ہے، بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ 20 سال عمر تھی ان کی جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ بڑے بڑے علماء اس کتاب کے محتاج ہیں، بڑے بڑے علماء۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا بجا حوالہ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت حوالہ دیتے ہیں، اور اکابرین حوالہ دیتے ہیں اس کتاب کا۔ 20 سال ان کی عمر تھی انہوں نے جب یہ کتاب لکھی، 3 سال میں یہ کتاب لکھی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمتیں ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ عربی لغت کو سامنے رکھتے ہوئے جو تابعین سے تفاسیر مروی ہوئی ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں سکر سے مراد شراب ہے، شراب۔ تو بھئی آیت تو مقام امتنان میں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو یہ تو رزق حسن ہیں اور تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو، تو یہ تو ترغیب موجود ہے اس میں، شراب کس سے مراد ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے بیان کیا کہ یہ آیت چونکہ مکی ہے، شراب حرام ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، تو ان لوگوں کی اس وقت جو کیفیت تھی کہ حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، وہ پیتے تھے، حلت موجود تھی، تو اس حلت کے تناظر میں یہاں امتنان کا ذکر کیا گیا ہے
ایک تو اس کی ہی یہ تفسیر، اور میں نے بیان کیا کہ حضرت ملا جیون الرحمٰ نے امام زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کو بیان کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی یہ تفسیر بیان کی۔ امام زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، 6 صدی ہجری کے مفسر ہیں اور بخارا کے رہنے والے تھے۔ بڑے بڑے اولیاء نے ان کی تفسیر کا درس دیا ہے۔ حضرت یحییٰ منیری علیہ الرحمہ اپنے ملفوظات میں، اپنے مقالات میں جا بجا ان کی تفسیر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کی مساجد کے اندر اس کے درس دیے جاتے تھے، لیکن افسوس کہ آج یہ کتاب اویلیبل ہی نہیں ہے، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ سنتے ہیں صرف کہ فلاں جگہ اس کا مخطوطہ رکھا ہوا ہے۔ میں بھی امارات گیا تو میرے وہاں 7 دنوں میں سے 4 دن گزرے اس میں بک فیئر میں، اور 3 دن میں نے گزارے ایک بڑی لائبریری میں، انٹرنیشنل لائبریری ہے، ہزاروں لاکھوں اس میں قلمی نسخے رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں مجھے اس کے 2 نسخے ملے، وہ بھی کامل نہیں تھے، سورہ نام تک تھے۔ پھر آ کے اور تلاش شروع کی تو 2 نسخے مجھے قلمی ملے، انٹرنیٹ سے قلمی نسخے ہیں۔ اس کے بعد اور تلاش، لیکن وہ اتنے صاف نہیں تھے۔ ایک تو بالکل ہی مطلب کہ صفحات کی ترتیب اس میں ٹھیک نہیں تھی، دوسرا قدرے صاف تھا لیکن بعض جگہوں پر پرابلم تھی، ہے یہ فارسی میں۔ پھر جا کے یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ ایران میں یہ چھپی ہے۔ پھر وہاں سے مکتبہ تلاش کیا، پھر وہاں سے مکتبہ تلاش کرنے کے بعد ایک سنی عالم دین تک رسائی حاصل کی کہ بھئی ہم کیسے منگائیں اس کو، آپ منگاؤ، پھر آپ ہمیں کسی کے ذریعے بھجواؤ۔ تو ابھی انہوں نے آرڈر دیا ہے، ان تک پہنچے گی، اور پھر اللہ نے چاہا تو 1 آدھ ماہ میں ہم تک یہ کتاب، عظیم الشان کتاب پہنچ جائے گی، جس کا حوالہ ملا جیون الرحمہ بار بار دیتے ہیں۔ اور میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب انہوں نے یہ تفسیر لکھی تو اپنے ایک طالب علم کو دی کہ جاؤ لے جاؤ، دریا سے ایک ہاتھ بلند ہوگا اور اس کے حوالے کر دو۔ تفسیر جا کے اس ہاتھ میں دی، ہاتھ نیچے چلا گیا۔ پھر ایک دن طالب علم کو بھیجا کہ جاؤ، ہاتھ دوبارہ بلند ہوگا اور وہ کتابیں لے آؤ جا کر۔ طالب علم دوبارہ گیا اور دوبارہ لے آیا۔ فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کو میں نے چیک کرنے کے لیے تفسیر دی تھی۔ بتائیے کتنی عظیم الشان یہ کتاب ہے۔ تو آپ کی یہ تحقیق ہے کہ یہاں سکر سے مراد شراب ہے، لیکن اس تناظر میں یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے۔ اس کی ایک تفسیر اور بھی ہے۔ اس تفسیر کے بیان کرنے سے پہلے ناظرین کرام، قرآن اگر سمجھنا ہے آپ کو تو آپ کو عہد نبوی میں جاننا ضروری ہے۔ اس دور میں کیا غذائیں ہوتی تھیں، اس دور میں کوئی ملک شیک تو ہمیں نہیں ملتا سننے کو کہ ملک شیک بنتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی اور شکل ہو، دودھ میں کچھ اور بنا کے پیتے ہوں۔ اس دور کی اپنی غذائیں ہوتی تھیں، اپنی خوشبوئیں ہوتی تھیں۔ جب آپ اسوہ حسنہ پر بات کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت پر بات کریں یا نزول قرآن پر بات کریں، تو اس دور کا جو عہد تھا، جو ثقافت تھی، جو رسم و رواج تھے، ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلے میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کے لیے ہم مشق میں نبیذ بناتے تھے، صبح کو بناتے تو عشاء تک پیتے، عشاء کو بناتے تو صبح تک پیتے۔ یہ گرمی کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب نبیذ کا جو لفظ ہے اس کے 2 اطلاقات ہیں۔ ایک اطلاق یہ ہے کہ آپ نے کھجور پانی میں ڈال کر رکھ دی اور صبح اٹھ کے وہ پانی پی لیا، یہ پانی نبیذ ہے، یہ پانی پینا سنت سے ثابت ہے۔ کھجور میں بھی بنائی جاتی ہے، انگور میں بھی بنائی جاتی ہے، مطلب کشمش ڈال کر رکھ دی، کھجور ڈال کر رکھ دی، صبح اٹھ کے وہ پانی پی لیا۔ اب اس حدیث پاک میں ایک چیز قابل غور ہے، آپ فرماتی ہیں صبح کو بناتے تو عشاء تک پی لیتے، عشاء کو بناتے تو صبح تک پی لیتے۔ فرمنٹیشن کا جو عمل ہے یہ
اب جیسے آپ نے پانی میں ڈالی ہے کھجوریں، یہ عمل شروع ہو جائے گا۔ اب اس عمل کے کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ آئے گا کہ شراب بن جائے گی، ایک درجہ وہ آئے گا کہ اس پانی کے اندر نہ تو جھاگ پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے منقے یا کھجوریں پانی میں ڈالی ہیں، اسے اٹھ کے پی لی۔ یہ ہے نبیذ، وہ جس کا سنت سے پینا ثابت ہے۔ نبیذ کا ایک اطلاق اور ہوتا ہے کتابوں میں، بہار شریعت میں دونوں اطلاق موجود ہیں۔ اس سے غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے کہ نبیذ کا کیا معنی ہے اور کیا نہیں ہے۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ رطب کھجور جو ہے یا جو منقع ہے یعنی انگور، اس کو پانی میں بھگویا جائے، پھر یہ پانی تیز ہو جائے، اور بعض کتابوں میں تفسیر یہ بیان کی گئی نبیذ کی کہ یہ پانی کو پھر ابالا جائے یہاں تک کہ 2/3 پانی جو ہے وہ غائب ہو جائے۔ اب اس پانی کو چھوڑ دیا جائے تو اب اس کے اندر جھاگ پیدا ہوگا، تیزی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ اس کا شراب بننے کا ہوگا، لیکن درمیان میں ایک عمل ایسا ہے کہ اس میں تیزی پیدا ہو چکی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ اب اگر کھجور ہیں، مثال کے طور پر وہ نہیں ہے، انگور نہیں تھا، تو انگور نہیں تھا، صرف کھجور ہے، تو امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے۔ اور پینے کے معاملے میں امام محمد علیہ رحمہ کے قول پر ہی فتویٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر انگور نہیں ہے اور یہ تیزی، اور یہ جو تیزی آئی ہے یہ تیزی حلال ہے جب تک کہ نشہ نہ دے۔ قلیل اگر کسی نے پی ہے تو وہ حلال ہوگی، اور نشہ کی حد تک پہنچے گی تو حرام ہوگی۔ اس قول پر فتویٰ نہیں ہے پینے کے معاملے میں۔ لیکن جب چیزیں پینے کے علاوہ ان کا استعمال شروع ہوا، جیسا کہ پرفیوم میں الکوہل ہے، جیسا کہ یہ جو لکڑی کی پالش ہے اس میں الکوہل ہے، جیسا کہ جو انجیکشن لگانے سے پہلے روئی میں ڈبو کر لگایا جاتا ہے جناب، روئی ڈبو کر اسپرٹ، اس میں الکوہل ہے۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ علیہم الرحمہ جو ہے، ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اس کو پاک مانا۔ بیرونی استعمال میں شیخین کے قول پر فتویٰ ہے، اور پینے کے معاملے میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے قول پر فتویٰ ہے۔ واپس آ جاتے ہیں کہ سکر سے مراد اگر شراب لی جائے تو پھر یہ آیت منسوخ ہے، اگر اس سے مراد نبیذ لی جائے تو پھر یہ آیت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ ان کا مستدل ہے اور ان کا ماخذ ہے۔ لیکن ہمارے جو علماء احناف ہیں ان کا اور ہدایہ میں بھی یہی ہے کہ راجح یہی ہے کہ یہاں سکر سے مراد خمر ہے، نبیذ مراد نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، دیکھا ایک لفظ کے تحت کتنی بڑی دنیا آباد ہے، کتنی بڑی دنیا آباد۔ صحیفہ فقہ اسلامی مجلس فقہی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی مجلس ہے، اس کے تحت پورا ایک مطلب کہ صحیفہ چھپا ہے، کو 200-250 صفحات ہوں گے۔ اس کا موضوع یہی نبیذ ہے، یہی الکوہل ہے بیرونی استعمال میں، پھر اس کی تحقیق ہے، اس کی ریسرچ ہے، کس طرح ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے، کس سے بنتا ہے، تیزی کا کیا مطلب ہے، جھاگ کا کیا مطلب ہے، کائنڈس، اقسام، فلاں فلاں فلاں۔ اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطالعہ کریں۔ اگلی آیت کو بھی ہم تلاوت اور ترجمے کے طور پر سن لیتے ہیں، کیونکہ اس کی جو چیزیں تھیں وہ ہم نے بیان کر چکے ہیں، پہلے ذکر آ چکا ہے۔ بات وہی چل رہی ہے کہ فرمنٹیشن کا عمل، ایک چیز شہد کی مکھی نے رس چوسا یا اس کے منہ کے اندر تھوڑا بہت جو کچھ رہا، اور اس نے جا کر جب اس کو چھتے پر لگایا، اب اس کی شکل ہی چینج ہو گئی۔ تو یہ ساری جو تذکرہ ہے، اس تذکرہ کرنے کا مقصد عبرت ہے۔ آیت نمبر 69 کے اندر اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے اس عمل کو بیان کیا، اور مقصد یہی ہے کہ یہ عمل دیکھیں ہم، یہ کیا ہو رہا ہے،
کیسے شہد کی مکھی یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوا ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم چلتے ہیں آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کی طرف، اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔